وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام کر لو تاکہ اس کا تدارک ہو جائے۔ جیسے کپڑا گندا ہوتا ہے تو دھل لیا جائے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ یہ بہت جامع حدیث ہے۔ پہلے جملے میں تو عقیدے کو بیان کیا گیا اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی بیان کیا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو۔ ظاہر ہے کہ ایمان بالغیب ہی مطلوب ہے، بن دیکھے ایمان لانا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ بندہ اللہ سے ڈرے جہاں بھی وہ ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اتق اللہ فی السر والعلن، کہ تم اللہ سے ڈرو چاہے وہ تنہائی میں ہو یا یہ کہ لوگوں کے سامنے ہو، خلوت کی زندگی ہو یا جلوت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ قرآن پاک میں تمام انسانوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ تم کو بھی اور تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر گناہ خود بخود اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ گناہ کے چھوڑنے کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور ایک یہ کہ جہنم کے خوف سے گناہ چھوڑا جائے، جہنم کے ڈر سے آدمی بندہ گناہ چھوڑے، اور ایک یہ کہ لوگوں کے ڈر سے، ذلت کے خوف سے گناہ کو چھوڑے۔ جس طریقے سے گناہ کے چھوڑنے میں یہ درجات ہیں، ایسے ہی عبادت کے بھی درجات ہیں۔ عبادت بھی 3 طرح یا 3 نیتوں سے کی جاتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا، لذات اللہ تعالیٰ کے مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ علماء نے لکھا ہے یہ کاملین کی عبادت ہے، وہ لوگ جو اپنے ایمان میں کامل ہوتے ہیں، ان کی نیت، ان کا مقصد اور ساری ان کی توجہ جو ہوتی وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی، لذات اللہ تعالیٰ، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ دوسرا درجہ ہے عبادت کا لطمع الجنہ، جنت کے لالچ کی وجہ سے عبادت کرنا، کہ ہم عبادت کریں گے تو جنت ملے گی۔ بلا شبہ اس مقصد سے بھی عبادت کرنا یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں عبادت کے بعد جنت کا بھی ذکر ہے کہ بھائی تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی، تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ لیکن اس کا درجہ اس درجے سے گھٹ گیا۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ عبادت آدمی کرے یعنی جنت کے شوق کے لیے، اور تیسرا درجہ عبادت کا ہے کہ دنیاوی مفاد کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ معاش کی آسانی کے لیے، کہ ہمارے لیے رزق کی آسانی ہو جائے۔ اور کہیں نہ کہیں اس کا بھی حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ اگر تم یہ کام کر لو
تو تمہارے لیے معاش کے دروازے کھل جائیں گے، تم یہ کر لو تو تمہارے لیے یہ ہو جائے گا۔ لیکن مقاصد کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ گویا ایک وہ بندہ جس کی نظر میں صرف اللہ کی ذات ہے، اور ایک وہ بندہ جو اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں، معاش کی تنگیاں دور ہو جائیں، دونوں میں فرق ہے۔ پاس سب ہو جائیں گے، لیکن 100 نمبر اس کو ملیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہے، اور 30 نمبر اس کو بھی مل جائیں گے جو اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، کم سے کم ہماری معاش درست ہو جائے، رزق میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اصل گناہ کو بیان کرنا تھا۔ گناہ سے بچنے کے بھی 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ ہے تو بیچ میں عبادت کی بات ضمناً آئی، تو گناہ سے بچنے کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو لذات اللہ تعالی، بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہوں سے بچے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ یہ کاملین کا درجہ ہے، جو ایمان میں کامل لوگ ہوتے ہیں ان کا درجہ ہے، اور اصل میں ایمان بالغیب جو مطلوب ہے وہ یہیں پر سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے کہ جہنم کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے بندہ، یہ بھی اچھی چیز ہے، اس کا بھی حدیثوں میں ذکر ہے۔ لیکن یہ متوسطین لوگوں کا ہے، ان لوگوں کا جو ایمانی سطح کے اعتبار سے متوسط ہیں، جیسے وہاں پر عبادت میں جو جنت کے شوق میں عبادت کریں وہ متوسط لوگوں کا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ متوسط لوگوں کا درجہ ہے جو جہنم کے خوف سے گناہوں کو چھوڑیں، اور ایک یہ کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ظاہر بات ہے نمبر اس کو بھی مل جائیں گے، یہاں پر 33 نمبر 30 نمبر مل جائیں گے جو لوگوں کے خوف سے گناہ کو چھوڑ رہا ہے، کہ بہرحال چھوڑا تو اس نے گناہ، لیکن وہ درجہ جو اللہ کے خوف سے چھوڑنے کا ہوگا وہ یہ درجہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا ہے تو جہاں لوگوں کا ڈر نہیں ہوگا وہاں وہ گناہ کر لے گا، جہاں اسے معلوم ہوگا کہ یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں یا ہمارا راز کھل جائے گا تو گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں وہ بند کمرے میں اسے معلوم ہے کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو موبائل سے بھی گناہ کر لے گا، نیٹ کے ذریعے سے بھی، اور نہ جانے کن کن ذریعوں سے وہ گناہ کر لے گا۔ وہ اگر کسی ایسی جگہ پر پہنچا ہوا ہے جہاں اس کو کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، کسی دوسرے شہر پہنچا ہوا ہے، دوسرے صوبے یا دوسرے ملک پہنچا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمیں یہاں کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، یہاں اگر ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کون دیکھنے والا ہے، کوئی اور چیزیں پی کھا لیں یا کھا پی لیں، کوئی ناجائز چیزیں، حرام چیزیں، تو ہمیں یہاں کون دیکھنے والا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ گناہ سے بچے گا نہیں۔ تو اگر گناہ سے بچنے کا مقصد اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہے تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ بندہ گناہ سے بچے گا۔ لیکن اگر وہ بندوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچ رہا ہے تو جہاں پر بندوں کا ڈر نہیں ہوگا اور جہاں پر وہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا وہاں وہ گناہ کر گزرے گا۔ تو بہرحال اچھی چیز یہ بھی ہے کہ کم سے کم اسی بہانے گناہ سے بچ جائے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ لوگوں کے ذلت، لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے گناہ سے بچنا ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ کہ اللہ کے لیے یہ ادنا لوگوں کا درجہ ہے، جو ایمانی سطح کے اعتبار سے سب سے ادنا ہے، وہ اس لیے گناہ سے بچ جاتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی نظروں میں ہم ذلیل نہ ہو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اتق اللہ، اللہ سے تم ڈرو، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس جملے میں عقیدے کا بھی ذکر آ گیا کہ ایمان بالغیب کا اصل تقاضا یہی ہے کہ بندہ اللہ سے، اللہ کی وجہ سے نیکی کرے اور اللہ کی وجہ سے گناہوں سے بچے۔ اگر اس کے پیش نظر اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی ہوگی تو وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہوگا، وہ کسی خارجی دباؤ کا اثر نہیں لے گا، نہ عمل کرنے میں کسی خارجی دباؤ کا اثر لے گا، خارجی کوئی یعنی باہر کی چیزوں کا کوئی اثر لے گا، اور نہ گناہ سے بچنے میں وہ کسی خارجی دباؤ کا یا خارجی باہر کی چیزوں کو وہ سوچے گا، بلکہ وہ اللہ سے ڈرے گا۔ دوسرا جملہ اس میں آیا کہ وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ يَمْحَوْهَا، اس کے بعد اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر وہ نیکی کر لے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صبح شام نمازیں پڑھو، دن کے دونوں طرف اور رات میں بھی،
یہ کیا ہوگا؟ یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، خاص طور سے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں ان کو وہ ختم کر دے گا۔ توبہ کر لے گا تو گناہ کبیرہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آپ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں جگہ پر کسی باندی سے یا کسی عورت سے میں نے کوئی نازیبہ حرکت کر دی، اس کو چھو لیا یا اسے چھیڑ دیا، یا وہ بھاگے آئے کہ اللہ جانے ہمارا ایمان رہا کہ نہیں رہا، کیا ہو کیا نہ ہو۔ صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ ڈر جاتے تھے فوراً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ وہ پھر بھاگے آئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نیکیاں کرتے رہو گے تو گناہ سے خود تدارک ہوتا رہے گا، وہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی۔ لیکن اگر گناہ کرتے رہو گے، نیکیاں کہے گا، اگر گناہ کرتے رہو گے نہیں، کبھی اگر گناہ ہو گیا تو ان نیکیوں کے ذریعے سے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ کبھی بے خیالی میں یا کسی اور یعنی اپنے اوپر بس میں نہیں تھا، گناہ ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اس لیے گناہ کرے کہ صاحب ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب گناہ کرتے رہو، جب اگلی نماز آئے گی تو خود بخود وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جو صغائر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی خوب ڈھٹائی سے گناہ کرے کہ صاحب جب ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو وہ تو کفارہ بن ہی جائے گا، پتہ نہیں کب موت ہو جائے اور انسان اسی سوچ میں رہ جائے، اور پھر اس نیت سے گناہ کرنا خود ایک مستقل گناہ ہے۔ پھر وہ گناہ کے لیے یہ نمازیں کافی نہیں ہیں۔ اگر اس نیت سے وہ گناہ کر رہا کہ بھائی نماز کے ذریعے سے تو معافی ہو جائے، وہ تو ہوتا ہے اتفاقی طور پر کبھی گناہ ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی اور ان کو تسلی دی، کیونکہ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بہت زیادہ گھبرا جاتے تھے۔ فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا وخالق الناس بخلق الحسن، کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اس جملے میں معاشرتی زندگی کو سمجھا دیا گیا کہ تم لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرو، اور یہ بات بار بار آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خلق حسن کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا درجہ اس کا۔ ان اثقل وضع فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن، کہ میزان عمل میں جو سب سے بھاری نیکی ہوگی وہ خلق حسن ہے، بہترین اخلاق ہیں۔ اب یہ الگ تشریح ہے کہ بہترین اخلاق کا مفہوم کیا ہے اور اس کے حدود کیا ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ درجہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ملنساری سے ملیں، اور ایک اہم درجہ اس کا یہ ہے کہ ہم کسی کا نقصان نہ چاہیں، ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ایک تو ایمان والے کو بھائی سے تشبیہ دی ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ ہمارا پیمنٹ جلدی دے دے کوئی آدمی، تو ظاہر بات ہے کہ آپ بھی دوسرے کا پیمنٹ جلدی دے دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی 1 انچ زمین نہ دبائے، تو آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ بھی مکان بناتے وقت میں کسی کی 1 انچ زمین نہ دبائیں، چھوڑ ہی دیں تھوڑا 2-4 انچ، کیا ہو جائے گا، اس کی زمین نہ دبائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حق پورا کا پورا مل جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کو بھی پورا کا پورا حق دینا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں اخلاق میں شامل ہیں کہ ہم اپنا نقصان کر لیں لیکن دوسرے کا نقصان نہ ہونے پائے۔ تو یہ جو حدیث ہے بڑی جامع حدیث ہے، خاص طور سے عبادت کے کرنے میں ہماری نیت کیا ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے شوق میں اللہ کی محبت کے لیے عبادت کریں، جنت کی لالچ کے لیے عبادت کریں، یا دنیا میں ہمارے معاشی اعتبار سے ہماری تنگیاں دور ہو جائیں اس لیے عبادت کریں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھی عبادت کریں گے جس شکل میں ثواب تو ملے گا، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے شوق، اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کریں۔ یہ کاملین کی عبادت ہے۔ جنت کے لیے عبادت کریں گے ٹھیک ہے، لیکن نمبر گھٹ جائیں گے۔
معاش کی آسانی کے لیے عبادت کریں گے ٹھیک ہے، لیکن نمبر اور گھٹ جائیں گے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے بچنے کا مسئلہ ہے کہ اصل درجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان دنیا میں کہیں پر بھی ہو وہ گناہ نہیں کرے گا، ورنہ جہاں اسے موقع ملے گا وہ گناہ کر لے گا۔ اگر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا سماج میں ذلت نہ ہو اس وجہ سے ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، تو جہاں اسے یہ دباؤ ختم ہوگا وہ فوراً گناہ کر لے گا۔ تو اعلیٰ درجہ اور کاملین کا درجہ یہ ہے، اور ایمان بالغیب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اصل ہمارا ایمان پرکھا بھی یہیں پر جائے گا کہ ہم اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچیں، کاملین کا درجہ ہے۔ اور اگر ہم جہنم کے خوف سے گناہ سے بچیں گے تو بہت اچھی بات ہے، بچ تو گئے، بچنا چاہیے، لیکن یہ متوسطین کا درجہ ہے۔ اور اگر ہم سماج کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے گناہوں سے بچیں گے تو ٹھیک ہے، نمبر تو مل جائیں گے، پاس بھی ہو جائے گا بندہ، لیکن نمبرات بہت گھٹ جائیں گے۔ یہ اعلیٰ درجہ، کیونکہ اگر ہم سماج کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے گناہوں سے بچیں گے تو جہاں موقع ہمیں گناہوں کا ملے گا، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ایسی شکل میں ہم گناہ کر گزریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلانے کی امانت ہمارے پاس ہے، اب وہ مر کے چلا گیا، کسی کو نہیں معلوم، تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے ہے تو وہ بندہ امانت کو ادا کرے گا۔ اور اگر امانت ہمارے پاس ہے اور سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ فلانے کی امانت فلانے کے پاس ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ہم اسے اس کے بچوں کو دے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو لوگ کہیں گے یار دیکھیے غبن دبا دیا، فلانے نے دیا تھا، اس کے چھوٹے بچے تھے کہ بھائی یہ رقم اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو ان کو دینا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب لوگوں کو معلوم ہو۔ لیکن اگر اللہ کا خوف ہے تو چاہے لوگوں کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، امانت ادا کرے گا۔ اور اگر سماج کے خوف سے، لوگوں کے خوف سے، ڈر سے، ذلت کے خوف سے وہ ایسا کرے گا تو جب لوگوں کو معلوم ہوگا تو امانت ادا کرے گا، اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا تو پی کر کے بیٹھ جائے گا۔ کسی نے آپ کو نوٹ دیے، اتفاق سے گننے میں زیادہ نوٹ چلا گیا، آپ نے کئی بار گنے، اس نے بیچارے نے آپ کو گڈی دی، اگر اللہ کے خوف سے ہوگا تو آپ اسے واپس کر دیں گے اگر زیادہ آ گیا۔ اور اگر آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس نے دے دیا، ہم نے رکھ لیا ایک نوٹ زیادہ ہی صحیح، کسی کو کیا معلوم۔ تو اس لیے اللہ کے خوف سے اگر ہم گناہ کو کریں، گناہ کو چھوڑیں گے تو ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ہماری خلوت کی زندگی ہو یا ہماری جلوت کی زندگی ہو، ہم ہمیشہ گناہوں سے بچیں گے۔ اور اگر انسانوں کے خوف سے، سماج کے خوف سے ہم گناہ کو چھوڑیں گے تو پھر ایسی شکل میں جہاں بھی موقع اور چانس ملے گا ہم گناہ کو کر گزریں گے۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرو جہاں پر بھی تم ہو، واتبع السیئۃ الحسنہ یمحوھا، کہ تم اگر گناہ کبھی اللہ سے ڈرو چاہے جہاں بھی ہو، اور تم نیکی، اگر گناہ کبھی ہو گیا تو اس کے بعد تم نیکیاں کر لو، وخالق الناس بخلق الحسن، اور تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اگر ہم، یہ بہت مختصر حدیث ہے لیکن اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو عقیدے کے اعتبار سے بھی ہماری اصلاح ہو جائے گی، عمل کے اعتبار سے بھی ہماری اصلاح ہوگی، اور اخلاقی اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے بھی ہماری اصلاح ہوگی۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کو ذہن میں بھی رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔